الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں آج کے اس ماہواری پروگرام میں کچھ کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ محترم سامعین، وقت کی قلت کی بنیاد پر مزید کچھ نہ کہتے ہوئے جو موضوع آج متعین کیا گیا ہے توحید باری تعالیٰ، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا خاتمہ توحید ایمان باللہ پر فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کے مقصد سے آگاہ کیا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے اس پیغام توحید کو بار بار یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین پر انبیاء اور رسل کا نزول فرمایا، آسمانی کتابوں کو اتارا تاکہ لوگوں کے دلوں کو دنیا کی شرک و بدعات، خرافات، ضلالت سے دھویا جا سکے، پاک کیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء و رسل کو بھیجا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو بھیجنے کا ایک ہی ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہتے ہیں کہ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان تمام کے تمام لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ ان اعبدوا اللہ، یہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچنے کا حکم دیتے رہے۔ طاغوت اللہ رب العالمین کے سوا دنیا میں جس کسی کی بھی پوجا کی جا رہی ہو، جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہو، اس کی عبادت سے بچا جائے، یہی حکم تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں یوں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کو اتارا ہے، اور ان تمام لوگوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے، یہی وحی کی ہے کہ ایک ہی رب کو مانا جائے اور میری ہی عبادت کی جائے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں حکم فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب ہم نے رسول نوح کو اپنی قوم کے اندر بھیجا، ان کی قوم میں بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ
اعبدوا اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر خوف کھاتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو دعوت توحید دی اور کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی توحید کا نعرہ لگایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی نعرہ توحید کو بلند کیا۔ بلکہ جتنے انبیاء اور رسول اس زمین پر آئے سب کے سبوں نے یہی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے اپنے ان قیدی ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قیدی ساتھیوں کیا ایک زبردست اللہ بہتر ہے یا متفرق خدائے بہتر ہے؟ محترم سامعین، تمام کے تمام انبیاء جتنے بھی اس روئے زمین پر آئے گرچہ ان کی شریعتیں مختلف ہو، کسی شریعت کے اندر کوئی چیز حلال رہی ہو، کسی اور شریعت کے اندر وہ چیز حرام ہو سکتی ہے، لیکن توحید ایک ایسا معاملہ ہے، توحید ایک ایسا امر ہے جو ابتدا سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء اور رسول کی زندگی میں ایک ہی دعوت رہی ہے، تمام کے نزول کا ایک ہی مقصد رہا ہے، تمام کی دعوت کا محور ایک ہی رہا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جتنے انبیاء اور رسول کا اللہ رب العالمین نے اتارا، تمام کے تمام کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکا جائے۔ محترم سامعین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ڈرائیے، توحید کی طرف بلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندانوں کو، قریش کو، تمام کے تمام لوگوں کو انہوں نے دعوت دی اور بلایا، تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا، ہر خاص و عام کو جمع کر کے کہا یا بنی کعب ابن لوئی، اے بنی کعب ابن لوئی والو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بلکہ یہ ایک قبیلے کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے قیامت کے دن میں تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اس کلمہ توحید کو مان لو، اس توحید کے پیغام کو اقرار کر لو۔ محترم دوستو، غرض کے تمام انبیاء جتنے اس روئے زمین پر آئے ہیں سبھی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس توحید کو آج کے اس دور میں ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی اولین جو ضرورت ہے وہ توحید ہے۔ محترم دوستو، اس توحید کو سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور دقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے دلائل رکھے ہیں تو وہ توحید کے دلائل رکھے ہیں۔ زمین پر اس سے زیادہ کوئی بڑی ضرورت انسان کی نہیں ہے، سب سے بڑی جو ضرورت انسان کی ہے وہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی ضرورت کے مناسبت سے، انسان کی ضرورت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ دلائل اور ثبوت
توحید کے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک نشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے زمین تمہارے لیے بچھانے کے مانند بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور اللہ رب العالمین نے آسمان کو چھت کے مانند بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی برسایا اور تمہارے لیے قسم قسم کے پھل پھول اگائے، اناج اگائے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رزق عطا کیا۔ محترم دوستو، زمین پر، آسمان میں اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں میں جہاں کہیں بھی آپ کی نگاہیں دوڑا کر دیکھیے رب کی قدرتیں ملیں گے، اللہ رب العالمین کے ثبوت ملیں گے۔ دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جس میں رب کی وحدانیت نہ معلوم ہوتی ہو، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جہاں رب کی وحدانیت کی دلیل نہ ملتی ہو۔ توحید کے دلیل اس روئے زمین پر جتنے زیادہ ہیں کسی اور چیز کے دلیل نہیں۔ محترم دوستو، خود ہم اپنے جسم پر اگر جائزہ لیں، خود ہمارے سامنے نظر آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کا ہم باریک بینی سے مشاہدہ کریں تو یقیناً ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا کیسی قوت والا ذات ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بآسانی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا۔ اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کے طرف نہیں دیکھتے اللہ رب العالمین نے اسے کس طریقے سے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو اللہ رب العالمین نے کیسا بلند و بالا بنایا ہے۔ جس آسمان کو تم دیکھتے ہو تو تمہاری نگاہیں تھک جائے گی، نہ اس کے اندر کوئی پھٹن ملے گا، کوئی سوراخ ملے گا، اور نہ کوئی ایسا کھمبا ملے گا جو اس آسمان کو برابر قائم رکھا ہو۔ یہ تمام کی تمام قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم اس پہاڑ کو نہیں دیکھتے ہو جو اللہ رب العالمین نے زمین میں گاڑ دیے ہیں؟ کیا تم زمین کے طرف نہیں دیکھتے جس کو اللہ رب العالمین نے بچھا کر رکھا ہے؟ محترم دوستو، یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے علم و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی ذات کیسی طاقتور اور قوی ذات ہے۔ اس کی خلقت عظیمہ کے یہ مظہر دیکھنے کے بعد ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی عظمت ہمیں بآسانی معلوم ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، آج کے جس دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، چہار جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کلمہ توحید سے انسان کو بھٹکایا جائے، اس سے دور کیا جائے۔ نہ جانے اس کے لیے کیسی کیسی پالیسیاں اور کیسے کیسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خصوصاً ہم جس علاقوں میں رہنے والے ہیں، جہاں کے احوال ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے لوگ مسلم قوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاکہ ان سے ان کے کلمے کو چھین لیا جائے، کیونکہ ان کا کلمہ ہی ان کی سربلندی ہے، ان کا عقیدہ جو کلمے سے جٹا ہے، جس کی تاریخ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسی کلمے کے بنیاد پر ہم نے اس زمین کے اوپر پستیوں سے بالائی حاصل کی ہے۔ وہ لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ اسی کلمے نے مسلم قوم کو تہذیب عطا کیا، تمدن عطا کیا، زمین کی پستیوں پر بالادستی عطا فرمائی، اس زمین پر حکمرانی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ تو وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ آج ہمیں اس کلمہ توحید سے بہکا دیا جائے، اس
کلمہ توحید سے ہٹا دیا جائے، بس یہ کلمہ برائے نام کلمہ بن کر رہ جائے ہمارے زبانوں پر، اس کا اثر ہمارے زندگیوں سے ختم ہو جائے، اس پر ہم عمل پیرا نہ ہو، یہ کوششیں ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ توحید کو سنیں اور توحید کو سمجھیں اور اسے ہم اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ محترم دوستو، کلمہ توحید کے متعلق اللہ رب العالمین اس کی ایک مثال قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ بہترین مثال اللہ رب العالمین نے اس میں ایک موحد کی دی ہے، ایک توحید پسند، توحید پر زندگی گزارنے والے، توحید کا صحیح عقیدہ جان کر اس پر عمل پیرا ہونے والے انسان کے متعلق اللہ رب العالمین نے بتایا، کہا کہ اللہ رب العالمین کی اس مثال میں کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، اس بہترین درخت کے مانند ہے، اصلها ثابت، جس کی اصل، جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر ہوتی ہے، وہ فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں۔ محترم دوستو، دنیا کی یہ تہذیبیں، یہ دنیا کی یہ تمدن اگر ہمیں ہلانے کی کوشش کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ ہلیں۔ یہ نئے آنے والے فتنے، یہ نئے آنے والے شک و شبہات کا دور جو چل رہا ہے، جس کے اندر قوموں کی اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو بھلا دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں مومن کو کلمۃ طیبہ اور اللہ رب العالمین کے اس دیے ہوئے مثال کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان پر ایسا قائم و دائم رہنا چاہیے کہ دنیا کی ہزارہا تمدنیں، تہذیبیں ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کرے، مگر ہم جو ہے اپنی اصل پر باقی رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے اصل سے ذرا برابر بھی ہٹنا اور ہلنا نہیں چاہیے۔ محترم دوستو، جن تہذیبوں نے چہار جانب سے ہمیں گھیرا ہے، چاہے وہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے ہو، یا مادی پالیسیوں کے ذریعے سے ہو، یا ہماری سماجی طریقوں سے ہو، محترم دوستو، بے شمار ہم میں کے وہ حضرات، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو، چاہے وہ ہمارے پڑوسیوں میں سے ہو، بہت سارے لوگ غیروں کے اس تمدن و رواج میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان اور آخرت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ توحید وہ چیز ہے جس میں انسان کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اس میں سمجھوتا کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنا ایمان کھو جاتا ہے، اپنی دنیا و آخرت سب کچھ کھو جاتا ہے۔ محترم دوستو، بلکہ ایمانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام خوشیاں رکھی ہیں، اس کی زندگی کو اللہ مضبوط بناتا ہے، اسے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ انسان اس غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کلمے کو اپنانے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے تنگیاں گھیر لے، ہو سکتا ہے لوگ نفرت کرنے لگے، ہو سکتا ہے دنیا تنگ ہو جائے۔ ہرگز نہیں محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو جائے، ایمان پر قائم ہو جائے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے اور اسے ہم بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہم توحید کے دامن کو چھوڑ کر نہ جانے اپنے بہترین زندگی کے لیے، اپنی روزی کی کشادگی کے لیے کن کن درباروں میں جا کر دست دراز کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ ذرا سا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، دی ہوئی زندگی اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد
ہمارے تمام ضروریات کا انتظام اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ خوف کہ تنگی ہمیں گھیر لے گی، جس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر چاہے وہ کسی بھی بہانے اور کسی بھی واسطے اور کسی بھی طریقے سے کسی اور کا دامن اگر ہم تھامتے ہیں تو محترم دوستو، زندگی کا سب سے اہم دولت، زندگی کی سب سے بڑی دولت توحید ایمان ہم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ توحید ایمان ہم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں پوری دنیا بھی مل جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تو یہ ہے کہ میں اسے اچھی زندگی عطا کروں گا جو مومن ہوگا، جو اللہ پر ایمان لائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں لیس للقلوب سرور ولذۃ تام الا فی محبت اللہ والتقرب الیہ، کہتے ہیں کہ کسی دل کی خوشی اور مکمل لذت کسی دل کے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے اندر سب سے انتہا درجے کی محبت، اللہ کی محبت اس کے سینے میں نہ پائی جائے۔ سب سے انتہا درجے کی محبت جب تک اللہ کی اس کے سینے میں نہ پائی جائے، حقیقت میں جو ہے اس کا سینہ بیکار ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَا تَتِمُّ مَحَبَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِإِعْرَاضٍ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سَوَاهُ، اللہ کے محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت اس کے سینے میں اس قدر نہ ہو۔ وَهَذَا حَقِيقَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے۔ محترم دوستو، زمین کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیے، جب جب دنیا نے ہمارے اسلاف کو زمین پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے ہیں، تنگیاں چہار جانب سے آ کر گھیر لی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، بے شمار ایسی مثالیں آپ لوگوں کو ملتی ہے۔ مکہ کی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کیسی کیسی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانے پینے سے محروم کر دیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں محض لا الہ الا اللہ کے اپنانے کے بنیاد پر، یہاں تک کہ مجبور ہو کر وطن عزیز کو چھوڑ کر حبشہ کے جانب ہجرت کرنا پڑا۔ جب حبشہ کے جانب ہجرت کیے، دشمنوں کو اس پر بھی چین نہ آیا، انہوں نے ایک وفد وہاں بھی بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خبر دی کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ ایک نیا دین لے کر یہاں آئے ہیں، اور اپنی بات کو منوانے کے لیے بڑے بڑے تحائف، بڑے بڑے تحفے نجاشی کے بادشاہ کے دربار میں پیش کی گئی۔ جب نجاشی نے دیکھا تو ان لوگوں کو بلوایا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تیار کیا گیا کہ ہم مسلمان کیوں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، زمین تنگ کر دی گئی، تمام طرح کی سہولتیں چھین لی گئی، اپنے ایمان اور جان کو بچا کر کسی اور جگہ پناہ لینے کے لیے گئے، وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بادشاہ نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہم ہی میں سے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسلام کے پورے پیغام کو انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ محترم دوستو، جب اس توحید کا پیغام کو اس نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آج
اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے آپ اپنے کلمے کو واضح کرے، لوگوں کو پیش کرے، لوگوں کو سنائے، لوگوں کو سمجھائے اس کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کلمہ جب عرب میں آیا تھا تو لوگ قافلہ در قافلہ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دنیا ہوس و حرص کے چنگل پر کھڑی تھی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ نے سب کے دلوں کو جوڑ دیا۔ انسان نما درندہ تھا، حیوانی زندگی بسر کر رہا تھا، ظلم و زیادتی اس کا ایک عام چلن بن چکا تھا۔ ایسے حالات میں اگر کلمہ لا الہ الا اللہ نے تمام انسانی رموز انہیں عطا فرمائے، اس کلمے کی اتنی بڑی دولت کو ہم اپنے پاس رکھ کر ہم غیروں کے طرف مائل ہو رہے ہیں، غیروں کی نقالی کو ہم اپنا سبق سمجھ بیٹھے ہیں۔ محترم دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف مڑے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، بلکہ اس روئے زمین پر بھی اگر ہمیں کامیابی چاہیے، قوت چاہیے، اللہ رب العالمین نے وہ بھی اسی کلمہ توحید کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یقیناً ہم اپنے رسولوں کو اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم انہی کو دنیا کے اندر اور آخرت میں دونوں جگہ مدد کریں گے۔ محترم دوستو، دنیا میں بھی ہمیں اگر اچھا مقام چاہیے، اچھی قوت چاہیے تو اللہ رب العالمین وہ بھی کلمہ توحید کے بنیاد پر رکھا ہے، اور کلمہ توحید کو ماننے والے زمین پر باروب زندگی گزارے ہیں۔ بلکہ رستم کے دربار میں ربیع بن عامر کا وہ مشہور واقعہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قاصد ربیع بن عامر رستم کے دربار میں جانے والے تھے تو رستم نے یہ کوشش کی کہ اپنی قوت اور اپنی دولت کا ایک جلوہ اور ایک اثر جو ہے آنے والے قاصد پر پڑے، لیکن یہ توحید کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ کے ماننے والے کہاں ان دنیاوی مرعوب ہونے والے تھے، وہ رستم کے دربار میں ایسے داخل ہوتے ہیں کہ اس کے دربار سے انہیں کوئی اثر نہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ داخل ہونے کے بعد توحید کا پیغام انہیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ محترم دوستو، انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، غرض کہ میں یہی ایک بات آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ توحید یہ ہمارا سب سے بنیادی سبق ہے، اس کے بغیر ہماری نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں موحد بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔